کیا یہ آج سوچا جائے کہ مریم نواز کی جو پریس کانفرنس ہے یہ پی ایم ایل این کی اس سیاسی سفر کا دوبارہ آغاز ہے جو الیکشن کے کچھ عرصہ بعد آپ لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، محدود کر دیا تھا؟ مریم نواز کی پبلک جو اپیرنسز تھیں وہ ریڈیوس کر دی گئی، خاص طور پر ان کی گرفتاری کے بعد۔ نہیں دیکھیے، یہ ایک سائیکل چلا ہے پچھلے سال میں موسم گرما میں انہوں نے ایک جلسے کرنے شروع کیے اور بڑے بھرپور، جب تک اگست کا مہینہ آیا بہت بھرپور جلسے سرگودا میں، پاک پتن میں، اس سے پہلے وہ ساہیوال تشریف لے گئی، فیصل آباد میں، اور پھر اچانک جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا، حالانکہ اس سے اگلے دن انہوں نے کشمیر میں جا کر جلسہ کرنا تھا۔ اسی دن ہندوستان نے جو ہے وہ کشمیر کو ٹیک اوور کیا تھا، تو انہوں نے مظفر آباد جانا تھا تو گرفتار کر لیا۔ تو یہاں تو یہ نظر آیا کہ جب بھی حکومت کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بھی اپوزیشن کا لیڈر جو ہے وہ ایک حد سے زیادہ گفتگو یا وہ عوامی پذیرائی حاصل کر رہے ہیں، تو ان کے پاس سوائے جیل میں ڈالنے کے اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے خاموش کرنے کا۔ رانا ثناء اللہ کو انہوں نے جیل میں رکھا ہے، ابھی تک وہ کہتے ہیں 15 کلو تھی لیکن 1 گرام بھی ثابت نہیں ہوئی نا ہیروئن، اور ابھی تک وہ کیس چل رہا ہے اور ابھی تک ثبوت نہیں ہے، اب ان کو رہا ہوئے بھی 2 مہینے ہو گئے۔ تو یہاں ایک سیاسی انتقام اور بغض اور کینے کی ایک بڑی داستان۔ آپ نے شہباز شریف صاحب کا حوالہ دیا، میں شکر گزار ہوں، 133 دن وہ نیب کی حراست میں تھے، 1 روپیہ ثابت نہیں کر سکے۔ اس سے پہلے انجینئر قمر الاسلام تھے، ہم نے حنیف عباسی کو دیکھا ہے، اس کے بعد اب یہ بے شمار بیلز جو حنیف عباسی عام طور پر وہ بڑے آپ کے لیڈروں میں شمار نہیں ہوتا، لیکن اس کی گرفتاری بھی بہت کنٹروورشل تھی۔ آدھی رات کو بندے کو آپ پکڑ کے کسی ایسے الیکشن کیمپین کے دوران الیکشن میں چند دن رہ گئے اور آدھی رات کو اٹھا لیا۔ دیکھیے نا، تو یہاں پھر وہ بات جو بار بار پھر دہرانی پڑے گی کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کا ایک ادارہ ہے، انتقام اور بغض اور کینے کا ادارہ ہے۔ اگر آج میر شکیل الرحمان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے تو یہ بھی یہی ہے کہ آپ نے ایک میڈیا گروپ جو ہے اس کے اوپر اثر انداز ہونا ہے۔ اگر آپ کو ان کی بات پسند نہیں آ رہی کوئی تو آپ نے ان کو اندر دھر دیا۔ اب یہ جو لوگوں کو جیل کے اندر پھینکنے کا طریقہ کار ہے کسی بھی پری ٹیکسٹ کے اوپر کہ چلو ٹھیک ہے 5-6 مہینے تو بھگتیں گے نا کم از کم، پھر دیکھا جائے گا بعد میں کیا ہوگا۔ اب مریم نواز آج باہر آئی ہیں۔ ویسے میں آپ کو اس پہ ایک بات بتاؤں، میں خود دا نیوز کے ساتھ 10 سال میری ایسوسیشن رہی۔ جی میں کچھ چیزیں ہیں میں ان کے خلاف نہیں بولنا چاہتا کیونکہ میں ان کی ملازمت اس گروپ کی کرتا رہا، لیکن پی ایم ایل این کا دور تھا اور آپ لوگوں نے ان کا کوٹا بند کر دیا تھا نیوز پرنٹ کا، اور چھاپے مارے گئے تھے یہ سیف الرحمان کے دنوں میں۔ اس وقت بھی کوئی 1.5-2 ارب کی ٹیکس ایویژن کا الزام ہوا کرتا تھا میر شکیل الرحمان کے اوپر۔ کچھ چیزیں میں نہیں سمجھ پاتا، ہو سکتا ہے انہوں نے ٹیکس ایویژن کیوں، میں ان کی صفائی میں کچھ نہیں کہہ رہا کیونکہ میں ان کے لیگل پیپر سے واقف نہیں ہوں۔ اگر وہ چارج ہے تو میر شکیل الرحمان کو سزا ہو جاتی، اگر وہ چارج نہیں ہے تو فلمزی گراؤنڈ کے اوپر تو کھیلتے رہے، وہ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک میڈیا گروپ جو ہے کوئی بھی ان کی وکالت وہ خود، آئی تھنک یہ 98 کی بات ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ کے دور میں جو وکالت خود کرنے کے، لیکن سوال یہ کہ وہ تو پبلک آفس ہولڈر نہیں رہے نا جی۔ اگر ان کے اوپر ٹیکس کا کیس ہے تو ضرور کریں، لیکن یہاں ایک ہمیں بار بار ایک جو غلط پری ٹیکسٹ اور یعنی بالکل ہی غلط کیس نا، یعنی آپ نے جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کل اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے جا کر کہا کہ 11 کروڑ روپیہ وکیل کو دیا گیا میرے خلاف کیس بنانے پہ اور آخر میں $1000 کا کیس بنایا گیا۔ یہاں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ احسن اقبال کے اوپر بھی بہت زیادہ بڑا کیس کا، جی اربوں کا وہ پروجیکٹ ہے پر ایکچولی 1 روپے کا الزام نہیں لگایا۔ شاہد خاقان عباسی پہ کہتے جی LNG پہ اربوں کے ٹھیکے ہوئے، ایکچوئل الزام کیا ہے کہ آپ نے اپنے عہدے کا 1 روپے کا الزام نہیں۔ تو یہاں یہ ہے کہ یہ ایشو اب بڑا سنجیدہ ہو گیا ہے۔ عدالتوں نے بھی مجبور ہو کر یہ نوٹس لیا ہے کہ پاکستانیوں کے جو آئینی حقوق ہیں وہ نیب اور اصل میں تو یہ حکومت ہے بغض اور کینے سے بھری ہوئی جو ان پاورز کو ایبیوز کر رہی ہے۔ اور دوسری طرف بڑی عجیب سی بات ہے کہ 3 میٹرو بسیں جو بن کر مکمل ہو کر کامیابی سے چل رہی ہیں ان کے اوپر کیس بن رہے ہیں، جو ایک نہیں بن رہی 110 ارب کی کڈے پڑے ہیں پشاور میں، اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے۔ تو یہ عجیب غریب بات ہے۔ اور یہ مجھے اب یہ ہم نے جو اب کل سے ایک ڈائلاگ شروع ہوا ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں، اللہ کرے کہ نیب لا ریفارم ہو اور آگے بڑھیں، کیونکہ یہ جو ایک ڈرکونین پاور ہے یہ صرف دیکھیں ایک بات، چاہے وہ سیاستدان ہیں چاہے وہ میڈیا گروپ ہیں، یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ یہ تمام کیسز ان کی زبانیں بند کرنے کے لیے اور اظہار رائے کو دبانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ میڈیا کو سچ بولنا چاہیے، چاہے وہ زبان بندی ہو، نوکری جائے یا کچھ ہو یا ادارے کو کچھ ہو، لیکن سچ بولنا چاہیے۔ سچ بولنے کے لیے نوکری ملتی ہے، ویسے نہیں بولتی۔